محترم سامعین کرام، موطا امام احمد میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے دو جھگڑنے والے دو ہمسایہ ہوں گے۔ تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ کے بعد حقوق کی عدم ادائیگی سے متعلق جو معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ ان دو ہمسایوں کا ہوگا جنہیں آپس میں ایک دوسرے سے ایذاء رسانی یا حقوق واجب الادا میں تقصیر و کوتاہی وغیرہ سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ واضح رہے کہ ایک روایت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس محاسبے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ قیامت کے دن بندے کے سب سے پہلے جس معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کا معاملہ ہوگا، اور مذکورہ بالا روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو معاملہ پیش ہوگا وہ ہمسائیوں کی مخاصمت کا معاملہ ہوگا۔ چونکہ ان روایتوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، اس لیے علماء نے ان تمام روایتوں کے درمیان یہ تطبیق دی ہے کہ حقوق اللہ کے سلسلے میں سب سے پہلے خون کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ کسی کا ناحق خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے۔ رہی مذکورہ بالا حدیث تو لفظ خصمین کے ذریعے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث دونوں فریق کے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ رکھنے کے ساتھ مقید ہے، یعنی جو لوگ ایسے ہیں ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں تقصیر و کوتاہی کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہر ایک گناہ گار ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں سے جو دو آدمی سب سے پہلے اپنا معاملہ لے کر پیش ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کریں گے وہ دو ہمسایہ ہوں گے، اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ادائیگی حقوق میں تقصیر و کوتاہی کا تعلق دونوں فریق سے نہ ہو بلکہ کسی ایک سے ہو، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ دونوں فریق پر خصمین کا اطلاق باطلیق تغلیب اور مشاکلت کے ہے، جیسے کہ قرآن کے یہ الفاظ ہیں وَجَزَاءُ سَیِّئَاتِ سَیِّئَاتُ مِثْلُهَا، اس کی مثال ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مذکورہ بالا روایتوں میں جن معاملات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ہر ایک میں اولیت اضافی ہے، جس کی وجہ سے حقیقی طور پر کوئی بہمی تضاد لازم نہیں آتا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔